آپ بات سمجھ رہے؟ ہاں تو آپ کی بات میں یہ بات بین السطور میں موجود ہے کہ انسان کو اپنا آپ بھی پہچاننا چاہیے. میں نے بھی نہیں کہا، میں نے ہی کہا ہے، آپ انسان کو اپنا آپ ہی ہی پہچاننا. پہچاننا چاہیے. یہ کیسے پہچاننا ہے؟ دو صورتیں ہیں. ایک تو آزما کے دیکھ لو اپنے آپ کو، اگر آزمانے کا ٹائم نہیں ہے تو کسی سے پوچھ کے دیکھ لو بھائی میں کتنا دنا ہوں. زیادہ دنائی کو لے جاؤ مارکیٹ میں تو رزلٹ لے کے آ جائے گی. تو مارکیٹ میں جانے سے پہلے کسی سے پوچھ لو بھائی یہ سونا بنایا ہم نے، کیمیا گری ہے، اس کو تم وزن کر کے دیکھ لو کیسا ہے. وہ کہے گا اس کا وزن کم ہے، باقی اس کا رنگ ہے ٹھیک ہے، ذرا بھی اور کوشش کرو، ایک تو آنچ ہی کسر ہے، ٹھیک ہے نا. یا پوچھ لو یا مارکیٹ لے جاؤ اپنے آپ کو. اپنے آپ کو جاننے کے لیے کسی سے پوچھ لو آئینے سے کہ میں کیا ہوں. ایک آئینہ چاہیے. ہم نے تو آپ لوگوں کو گھر اس لیے بنا کے دیے تھے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا آئینہ بنے. وہ آپ نے ایک دوسرے کی آزمائش بنا کے گھروں کو خراب کر دیا. میں نے کیا کر سکتا ہوں؟ بنایا تو تھا آئینہ کہ دیکھو تو ہماری کو خامی ہے تو بتا، اور تو اصلاح کر، ہم کو تمہاری خامی ہے تو بتائیں. خوبیاں گنواتے رہے، خامیوں پر جھگڑا کرتے رہے، بجائے کہ ایک دوسرے کو بناؤ. تم نے ایک دوسرے کو بگاڑ لیا، ایک دوسرے کو ہولیا بگاڑ. یہ تھا ایک طریقہ آئینہ. دوسرا طریقہ ہے کہ صفت کو مارکیٹ میں لے جانا. دعویٰ. وہ کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ. کہ میں اس وقت پبلک کا اسپیچ کرنے کا دعویٰ رکھتا ہوں، تو پھر وہ چیز دوبارہ چلے جاؤ دعویٰ دلیل کے ساتھ. وہ پہچان ہے. تیسری پہچان یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی یا اور حوالے سے پہچانو کہ منشاء الہی کیا ہو میرے اندر، میرے تخلیق کا مدعا کیا ہے. خواہش کا نا تخلیق کا، بار بار خواہش ادھر کو جا رہی ہے، مدعا ہے تخلیق کسی اور طرف جانا ہوتا ہے. وہ پھر ذرا اس کو آپ میڈیٹیشن بولتے ہو. سنجیدگی کے ساتھ غور کرو، سیدھے کے ساتھ غور کرو. یا اللہ بتا مجھے، او میکر ری میک می، او میکر ری میک می، تجھے بنانے والے گر سے بنا، کچھ تھوڑا سا میرے کان میں بتا دے. تیرا کام ہے، میں تیرا کام ہوں، تیرا شاہکار ہوں. کہ ایسا نہ ہو کہ میں تیرا مدعا ہی غلط کر جاؤں. مجھے بتا میں کہاں لے چلوں تیرے بنائے ہوئے اس آدمی کو. وہ میں بتائے گا تو جا آسان بات ہے، اور اس سے پوچھ لو. وہ جو اب بزرگ ہوتا ہے جس کے بعد چاہتے ہو پیروں پیروں کے پاس کہ دیکھو جی میں کیا کروں. وہ کہے گا تو آرام سے بیٹھ. اگر وہ کہ آرام سے بیٹھ دے پھر آرام سے بیٹھ جا. یہی پہچان ہے. وہ کہے گا اڑ جا، تو یہی پہچان ہے کہ تم پرندے ہو. وہ کہ تیرنے لگ جاؤ تو وہ بتائے گا کہ تم مچھلی ہو. اس کی پہچان کی بات ہوتی ہے. پہچان کیا ہوتی ہے؟ پہچان سول کی ہوتی ہے. اب وجود کے ساتھ نہیں چلے اس کا، سول کی. اب کچھ روحیں پرواز کی ہوتی ہیں، کچھ روحیں جو ہیں وہ ویسے ہی مطلب پھیلنے والے ہوتے ہیں. ایک بزرگ نے کہا جب میں نے اپنے آپ کو بچانا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ابھی مور ہی ہوں. یعنی کہ ابھی اپنے خوبصورت رنگوں پر ہی مست ہوں ابھی. نفس کی پہچان ہے. نفس آپ کو پہچان میں مل جاتا ہے. اس لیے پہچان مشکل نہیں ہے اپنے آپ کی پہچان. اچھا اگر آپ کو خرچ کرنے کی خواہش ہو آمدن سے زیادہ، آمدن کرنے کی خواہش سے زیادہ، تو آپ سخی ہو. اگر آمدن زیادہ کرنا چاہتے ہو خرچ سے زیادہ، تو آپ کا جوز ہو. یہودیزم کی صفت ہے. آپ نے آپ کو پہچان تو بڑی آسان ہے. دوستوں کے حوالے سے پہچانو، دشمنوں کے حوالے سے پہچانو، ماضی کے حوالے سے پہچانو، مستقبل کے حوالے سے پہچانو، سجدے کے حوالے سے پہچانو. یا جو سمجھو اللہ کبھی مل جائے، اس سے کچھ لینا چاہتے ہو یا کچھ اس میں دینا چاہتے ہو، پہچان نکل آئے گی. اللہ مطلب چیز مل جائے تو اس کو کام پہ لگاؤ گے اپنے کسی کام پہ، یا اس کا کوئی کام کرنے لگ جاؤ گے، پہچان ہوگی. ہاں یہی پہچان ہوگی، یہی پہچان ہوگی. پہچان ہے یہی پہچان ہوتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھا کام دو کام تو ہمارے کر، دو کام ہم تیرے کرتے ہیں.
دیجیے تو کوئی بات نہیں ہوئی، اس لیے پہچان شروع ہوگی. ان لوگوں نے اس کا یہ خلیفہ بنایا جی کہ اللہ مل جائے ہاں تو اس سے یہ کہا جائے کہ میرے کام تو کر، ہاں تیرا کام میں کر. یہ تو بتا رہا ہوں میں، تو یہ واقعہ نہیں بنتا. اس کا کام تمہیں چھوڑ نہیں پتہ چلتا کہ کام اس کا ہے کیا. تم بڑی بات اس کی مسجدیں بناتے رہو گے، تو یہ اس کا کام ہی نہیں ہے. وہ مسجد بنانا تو اس کا کام ہی ہے نا کہ تم اس کا کام کر رہے ہو. اس کا کام تو بس اور ہی ہے. وہ کام سب سے بڑا کام اس کا یہ رکھ سکتے ہو کہ اس کے بنائے ہوئے اس بندے کو جس کا نام تمہارا اپنا نام ہے، اس کی اصلاح کرو. یہ بڑا کام. کیا اس میں یہ پریزمپشن نہیں کہ اس نے ہمیں ٹھیک نہیں بنایا؟ نہیں، پریزمپشن اصلاح ہے، کی ضرورت. پریزمپشن ہے کہ جس طرح اس نے اپنی اسٹریم بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ میں شیطان کو اب میں نہیں بنایا، لیکن شیطان بنایا. خیر ہی و شر ہی اے من اللہ تعالی، ہم نے بنایا. آپ کے نتیجے سے پہلے دوزخ نامی چیز میں نے بنائی. وہ کرتا ہے، وہ تو آپ انکار تھوڑا کرتا ہے. میں نے جنات کو بنایا، میں نے شیطان کو بنایا. اور شیطان نے کہا تھا کہ تو نے مجھے بنایا، میں کیا کروں، گمراہ ہو گیا. تب کیا ہوا؟ ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس بات سے نہیں مطلب گھبراتا کہ تم مجھے یہ کہو کہ تو نے مجھے ایسے بنایا تھا، ایسا بنایا تھا، ایسے بن جاؤ. اس لیے ہم اس کو وہ ڈیبیٹ میں تو آتا نہیں ہے. اس کے پاس وہ مقامات ہیں، نقطے ہیں کہ پھر بے بس کر دے گا، ہمیں ہمارے ذہن کی چکر ڈال دے گا. صاف سعادت مندی کے ساتھ اپنے آپ پہ مطمئن ہو کہ نہیں ہو، اور نہیں ہو تو اس کے اندر اطمینان تلاش، محبت کے ساتھ اللہ کے ساتھ ڈبیٹ نہ کرنا. وہ ڈبیٹوں کا تو آپ ہی ہے، ساری کائنات کا مالک ہے نا. وہ اس میں دکھا ہوا تھا واللہ خیر الماکرین، ہزار مر کیا چاہیے کہ آپ میرے ساتھ مکر نہ کرنا، یعنی تدبیریں نہ کرنا. تدبیر شکن ہے، میں نے بار بار بتایا کہ تدبیر یہ ہے کہ طاقتور چیز کے ساتھ دلیل بنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے مکڑی کے کمزور جالے سے طاقتور دلیل بنائی ہوئی ہے. کبھی یہ نہ کرنا میرے ساتھ بات کہ سب سے بڑا انسان، اس کو بچانے کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ میں نے مکڑی کے کمزور جالے سے پیدا کر. کمزور ترین ہے دلیل اور کمی ترین دلیل ہے. اس لیے اللہ کی باتیں کو اور طرح سمجھو. اللہ مفت کے لیے ہے. آپ کو بنایا اس نے صحیح بنایا، نقص نہیں ہے اس میں. اور جن میں نقص ہے وہ یہ جانتے نہیں ہے کہ نقص ہوتا ہے. شور بتا دیے. آپ شکر ادا کرو اور اللہ سے مانگو راستہ اس خیال کا جو تمہارے دل میں ہے. اللہ کے بندوں کی خدمت جو ہے نا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم مجھ سے مانگ لو اجازت کہ میں تیرے بندوں کی ضرور خدمت کرنا چاہتا ہوں. وہ دے 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 دے. بندوں کو نماز پڑھانا چاہتے ہیں، مرضی نہیں اس کی آ کر آ کر دے. بس اس سے سکون مانگ، بس چیز یا اللہ مجھے سکون عطا فرما. جو تو نے مجھے بنایا میں اس میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. اور بڑا اچھا بنایا. دقت کیا ہے؟ تھوڑی سی. ہاں جی صاحب بولو. چھوٹی سی دقت ہے. چھوٹی سی دقت سے ہاں، کیا ہے؟ کہ سکون کی حالت میں انسان ساکن ہو جاتا ہے، ہاں اور اصلاح کی حالت میں وہ متحرک ہو جاتا ہے. ہاں تو یہ جو اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے ہاں اور ساتھ ہی اپنے آپ کو ساکن بھی کرنا ہے سکون کی حالت میں، ان دونوں میں ایک کانٹرڈکشن تو نظر آتی ہے. بالکل نہیں ہے. آپ نے حرکات کر کر کے، حرکتیں کر کر کے اتنا اپنے آپ کو خراب کر رکھا ہے کہ اب سوائے سکون کے اور کوئی چارہ نہیں. سکون بمانی ساکن کے. کیا کہ آپ پیچ ہوتے نا چائلڈ، تازہ دم اس کو مطلب ہم عمل پہ بھیج دیتے
اب بدعمالیوں سے اور اتنا شکستہ ہو چکی ہے روح مبارک کہ اب بے عملی ہی سب سے اچھا عمل ہوگا آپ کو. اب بے عملی سب سے اچھا عمل ہے. بد عملی کی سزا بے عملی میں نتیجہ دے رہی ہے. اب بد عملی کے بعد اب میں بعد آپ سے عملی کہتا ہوں نا اس لیے کہ تھوڑا سا جانتے ایک دوسرے کھانوں کان بات خبر نہیں ہوتی کسی کو. جو عمل آپ کر چکے ہو, جو ملاوٹیں آپ کر چکے ہو اپنی ذات میں, اب اس کے لیے دی اونلی وے ہے کہ آپ عمل بند کرو. بس جس طرح زندگی میں دن بھر کام کر کے آپ روح شکستہ کر رہتے ہو تو اللہ کہتا ہے اب سو جاؤ, کافی ہے. سونا عبادت ہے بد اعمال انسان کے لیے, اور سونا معرومی ہے نیک عمل انسان کے لیے. جس کے اعمال نیک ہیں اس کے لیے سونا محرومی ہے, اور جس کے اعمال برے ہیں اس کے لیے سونا بڑی عبادت ہے کہ تو گناہ سے بچ گیا. دوسرا رو رہا ہے کہ میں سو گیا, کہ میں عبادت سے محروم ہو گیا. اب یہ دیکھ کہ سونے سے پہلے تیری زندگی کیا ہے. نیکی میں گزر رہی ہے تو سونا محرومی ہے, اور بدی میں گزر رہی ہے تو سونا عبادت. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بے عملی بد عملی کے لیے سے بچنے کا آسان طریقہ ہے. اگر نیک اعمال شروع ہو رہے ہیں تو پھر بے عملی بڑی بری چیز. میرا خیال ہے کہ ہم پچھلی زندگی کو نیک عملی اسی طرح کیا کہ یا بد عملی کیا کہ چھوڑ دو. اب ہمارے پاس خاموش عملی بہتر ہے. اب اللہ تعالیٰ ہی بہتر کرے گا. بہت کچھ مطلب ہم نے ملاوٹ کر دی ہے اپنی زندگی میں. اب اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ خود بخود نکل جائے گا. یہ جسم خود بخود تدگیر کر لیتی, روح خود بخود ہی کر لے گا. ہاں بولستا کے در کوئی بولتا کہہ رہے تو Duka kadi at manes tadi dakter kehte ہیں. ہاں ہاں روح مذکر ہی ہوتی کہ منت ہوتی, روح کر لے گی. وہ اس طرح تھوڑا مذکر منت ہوتی جاتی ہے, انسانوں کی ہوتی ہے. یہ تو تذکیر تانیف روح کی اور ہے.